ارے رب سے توبہ کرو نا اس کے غضب سے ڈرو نا ارے رب سے توبہ کرو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر کوئی ایسا کام کرنا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا معاملہ نہیں ہے، تو ایسا عمل رد ہے، ایسا عمل مردود ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہر خطبہ میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ سب سے بہترین کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہتر طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ دین میں یہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب الرقاق میں حدیث ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے کچھ امتی میرے پاس لائے جائیں گے، میں حوض پہ تشریف فرما ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے، ان کے درمیان، ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل ہو جائے گی، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرمائیں گے اے اللہ یہ میرے امتی ہے، میں ان کو پانی پلانا چاہتا ہوں، تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں نئے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل ڈالا تھا۔ تو ناظرین اکرام، جس طرح کہ ہمارا آج کل یہ ایک عجیب سا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ رات کو چھتوں پہ چڑھ کے یا مساجد کے اندر اذانیں دینا اور یہ نظریہ رکھنا کہ یہ جو وبا ہے، یہ کرونا وائرس ہے، اس حوالے سے ہمیں یہ نجات مل جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ طریقہ، یہ عمل نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے، اور اس دور کے اندر بھی ان پر بھی مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، لیکن انہوں نے ایسا عمل نہیں کیا کہ جو 5 وقت کی اذانیں ہیں، 5 فرائض کی جو اذانیں ہیں اس کو چھوڑ کر انہوں نے کوئی چھٹی اذان دی ہو اس معاملے کے اندر۔ یہ ہمارا ایک خود ساختہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے ایسا عمل ثابت نہیں ہے۔ تو دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے، صحابہ اکرام پر جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے تو انہوں نے نفلی نماز پڑھی ہے، انہوں نے اللہ کے ہاں گر گڑائے ہیں، سجدہ کیا ہے، توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے۔ تو یہ اذانیں دینے والا جو عمل ہے یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ خود ساختہ عمل ہے، لہذا جو خود ساختہ عمل ہے دین کے اندر، ایسا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ ہے۔ اور دیکھیں جو صحیح طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم جو رات کو اذانیں دے رہے ہیں، ہم میں سے تو اکثر ماشاءاللہ رات کو اٹھ کر وہ چھتوں پہ اذانیں دیتے ہیں، صبح فجر کی نماز کے وقت وہ سوئے رہتے ہیں، حالانکہ کیا اذان کا یہ مقصد تھا کہ آپ دیکھیں
کہ اذان ہوتی ہے، اگر یہ چھٹی اذان اگر مان بھی لیا جائے تو دیکھیں اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، تو نماز نہیں ہو رہی اس کی، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، پھر اس کی نماز کوئی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو 5 وقت کی اذانیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان اذانوں پہ اتفاق کریں، اور جس مقصد کے لیے یہ اذانیں دی جاتی ہیں نمازوں کے لیے، ہم نمازوں کا اہتمام کرتے۔ اگر ہم نمازوں کا صحیح اہتمام کرتے تو ہو سکتا کہ آج یہ ہمارے اوپر یہ آفت اور یہ مصیبت نہ آتی، لہذا یہ عمل درست نہیں ہے۔ ارے رب سے توبہ کرو نہ، کرو نہ